अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात जी बढ़ती जा रही हैं। आलमी मंजरनामा बड़ी तेजी से तब्दील हो रहा है और इस वक्त दफ्तर खारजा से लेकर इस हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उनकी एंट्री होने जा रही है। उससे पहले जैसे याह्या अफरीदी की जानब से कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। यानी जैसे याह्या अफरीदी ने काजी फायज ईसा के लगाए हुए तमाम अफसरान को हटाने का फैसला कर लिया है। खासतौर पे जो चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी होता है उसको भी हटाया जा रहा है और नया जो है एग्जीक्यूटिव अफसर मोहम्मद आरफ को भी तैनात किया जा रहा है। जबकि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उनको भी तब्दील कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और बहुत जल्द नया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी लगाया जाएगा। अब जरा मैं बता लूं आपको कि आलमी महाज पर चल क्या रहा है। एक तो आज हुकूमत ने जो है ना बड़ा ब्लंडर कर दिया, यानी इंतहाई सस्ती हरकत। अमेरिकी जो है वो 62 के करीब कांग्रेसमैन खत लिखती हैं जो बाइडेन को कि पाकिस्तान में इमरान खान के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा और पाकिस्तान की जमहूरियत भी खतरे में है, तो लिहाजा आप अपना किरदार अदा करें। उसके जवाब में पाकिस्तान से जनाब फार्म 47 वाले 160 MNA से खत लिखवाया गया है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत ना करे। इमरान खान जो है वो बहुत बड़ा गद्दार है, बहुत बड़ा मुजरिम है। इवन वो तो अमेरिका की लॉस एंजलिस की अदालतों से भी मफरूर है, तो लिहाजा अमेरिका जो है इमरान खान की या किसी तरह की भी तरफदारी मत करे। हम एक आजाद मुल्क हैं, खुद मुख्तार मुल्क हैं, लिहाजा अमेरिका हमारे मामलात में इंटरफेरेंस ना करे। और इमरान खान ये 9 मई करवा दिया, मारदाड़ करवा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। बंदा पूछे आपकी खत की क्या अहमियत है? जो आप खत लिख रहे हैं उन्होंने तो सुपर पावर के सदर को लिखा कि तुम किरदार अदा कर सकते हो। तुम्हारे एक खत से हुकूमतें गिर जाती हैं, हुकूमतें बन जाती हैं। शहबाज शरीफ जो खुद फार्म 47 वाला है, और शहबाज शरीफ के साथ आज हुआ क्या है वो भी 2 खबरें मैं आपके सामने रखता हूं। तो यानी ये अपने आप को यानी एक वो यानी क्या आप लड़ेंगे अमेरिका के साथ कि उन्होंने खत लिखा और यहां फार्म 47 वालों ने 160 ने खत लिख दिया अपने वजीर आजम को कि जिसके अंदर बताया गया कि अमेरिका ये कर रहा है। अच्छा, अमेरिका ये कर रहा है। 2 खबरें सुनिए। एक तो ये कि चीनी सफीर का जो कल इंतहाई सेंसिटिव बयान आया था कि सी पैक आगे नहीं बढ़ सकता। ये जिस अगर चीनी शहरियों को सिक्योरिटी नहीं मिलनी, चीनी इंजीनियर्स को सिक्योरिटी नहीं मिलनी, तो फिर काम खराब होगा, फिर ये मामला हमारा आगे बढ़ नहीं सकता। तो इस पर दफ्तर खारजा का आज रद्द-ए-अमल आया है और कहा गया है कि चीनी सफीर का बयान पाक चीन सफारती रवायात की अक्कासी नहीं करता। चीनी सफीर का बयान हैरान कुन है। शहबाज शरीफ ने SCO के मौके पर चीनी वजीर आजम को सिक्योरिटी के मतलब यकीन दहानी करवाई थी। अच्छा, तो चीन यानी गड़बड़ कर रहा है। चीन जो है इस हुकूमत से खुश नहीं है और ये जो सिक्योरिटी वाले मामलात हैं उस पर भी सेटिस्फाइड नहीं। एक और खबर सुनिए, और ये पाकिस्तानी हुकूमत के लिए इस खबर के बाद डूब मरने का मुकाम है। जर्मन सफीर ने जी पाकिस्तानी आर्मी चीफ को खत लिखा है और उन्होंने लिखा है कि जर्मन की इन्वेस्टमेंट है, जर्मन के लोगों की पाकिस्तान में IPP दिए जो आपकी बिजली बनाने वाले मंसूबे हैं, तो लिहाजा जिन 5 से 6 मंसूबों का एग्रीमेंट खत्म किया गया है उनमें से एक जर्मनी का भी है, इन्वेस्टमेंट है। एक मंसूबे के अंदर कुछ 450 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, तो लिहाजा ये ऐसे खत्म किया गया, हमें एतराज है, ये है, शिकायत है। यानी जर्मन सफीर डायरेक्ट आर्मी चीफ को खत लिख रही है। अब ऐसा होता नहीं है। यानी किधर गया आपका वजारत तवानाई किधर गई, वजारत पानी और बिजली आपकी किधर गई, आपकी वजारत खारजा किधर गई? यानी अगर उनको काम है, कोई कंसर्न है, तो वजारत खारजा को लिखे, वजारत तवानाई को लिखे। वो डायरेक्ट आर्मी चीफ को लिख रहे हैं क्योंकि वो इतने बेवकूफ नहीं है, इतने बेवकूफ नहीं। उनको पता है असल हुक्मरान कौन है, पाकिस्तान में असल हुकूमत क्या है। तो असल हुकूमत को ही उन्होंने खत लिखा कि भाई साहब ये वाले हमारे कंसर्न है और इस पे दफ्तर खारजा मुजम्मते कर रहा है। खबर है जर्मन सफीर की जानब से IPPs के
معاملے پر آرمی چیف کو لکھے گئے خط پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل، جرمن سفیر کی جانب سے آرمی چیف کو خط سمجھ سے بالا تر ہے، جرمن سفیر کو متعلقہ وزارتوں کو اس حوالے سے اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ وہ کیوں لے اعتماد میں؟ وہ وزیر اعظم کو اعتماد میں نہیں لیتے، وہ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں جا تلاشی نہیں دیتے، وہ سمجھ حیثیت کیا ہے وزیر اعظم کی، حیثیت کیا ہے ان فارم 47 کی جو ہے وہ وزیروں کی؟ لہذا ڈائریکٹ انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ کنسرنڈ پرسن ہیں، آپ جو ہے ہمارا کام کر سکتے، تو یہ خط ہم آپ کو لکھ رہے ہیں۔ اب ایک اور خبر، یعنی بڑی خبر، جو زلمے خلیل زاد بڑے پرومیننٹ ڈپلومیٹ ہیں افغان وار کے اندر، افغان یہ جو پیس پروسیس تھا، یہ جو امریکہ نے نکلنا تھا افغانستان سے، جو قطر کے اندر ٹاکس ہوتی رہی، زلمے خلیل زاد ایک بڑا فکر تھا اس خطے کے اندر، بڑا ایکٹیو رہا پاکستان کے معاملات کو بھی، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور یہ بڑا معنی خیز ٹویٹ ہے، اردو زبان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 3 چیزیں، ایک تو نے کہا فوری طور پہ، فوری سے پہلے عمران خان کو رہا کرو، فوری رہا کرو۔ 3 چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، کہتے ہیں یہ مفاہمت کے لیے ضروری ہے، یعنی یہ بڑا ضروری ہے، یہ مفاہمت کے لیے ضروری پہلا قدم ہے جو کہ ملک کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ لاکھوں پاکستانی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ جھوٹے الزامات کے تحت جیل میں ہیں، اس حقیقت سے میں بھی واقف ہوں۔ کہ پاکستانی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جھوٹے مقدمات میں جیل میں ہے، دوسرے نمبر پہ مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ جعلی مقدمات میں عمران خان کو پھنسایا ہوا ہے۔ اس کا وہ کہتے ہیں آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس اقدام سے استحکام آئے گا اور پاکستان کی معیشت کو تقویت ملے گی۔ اس وقت غیر ملکی اور پاکستانی دونوں ہی سرمایہ کاری کرنے سے گریزاں ہیں، اس سے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں مدد ملے گی۔ لائن سنیے گا، سب سے اہم جملہ سنیے گا، خاص طور پر اگر اس کے دوست، خاص طور پر اگر عمران خان کے دوست ڈونلڈ ٹرمپ اگلے ہفتے ہونے والے انتخابات جیت جاتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو لہٰذا آپ کے تعلقات جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے۔ امریکہ پھر وہ آپ چھوڑ دیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر معیشت بھی آئے، آپ کا ملک جو ہے اس کے اندر استحکام بھی ہو اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک ہوں، تو پھر عمران خان کو فوری رہا کر دیں، اس سے پہلے کہ اگلے ہفتے ٹرمپ جیت کر آ جائے تو پھر کیا ہوگا۔ ایک اور میں آپ کے سامنے خبر رکھ دیتا ہوں، سجاد برقی صاحب ہیں، یہ پی ٹی آئی کو ہیڈ کرتے ہیں امریکہ کے اندر، ان کی ملاقات ہوئی ہے لارا ٹرمپ کے ساتھ، لارا ٹرمپ جو ٹرمپ کی بیٹی ہیں ان کے ساتھ، اور انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور انہوں نے پرومس کیا ہے کہ اگر ان کے والد ٹرمپ جو ہے وہ جیت جاتے ہیں تو پھر عمران خان کی رہائی اور پاکستان کے اندر جو رجیم چینج آپریشن ہے وہ سب کچھ ریورس ہو جائے گا۔ لہٰذا اس لیے اب سب کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ یہ پاکستان میں ہو کر ہے۔ لیکن میں آپ کو عمران خان کی بہنوں کا اس حوالے سے رد عمل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آج سوال کیا گیا علیمہ خان سے کہ وہ جی کہا جا رہا ہے ٹرمپ آئے گا تو عمران خان رہا ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ تو کیا پاکستان کالونی ہے؟ کیا ہم غلام ہیں؟ پاکستان امریکہ کی کالونی ہے؟ میں نے کہا یہ تو وہی بات ہوگی جو پہلے ہم بات کرتے تھے کہ امریکہ کی انٹرفیئرنس، تو وہ تو امریکہ کی انٹرفیئرنس ہوگی اگر ایسا ہوتا ہے، تو ہم تو اس کے خلاف ہیں کہ چاہے وہ ہمارے خلاف ہو چاہے کسی اور کے خلاف ہو۔ تو لہٰذا پہلے ہی عمران خان کو رہا میرٹ پر کرنا چاہیے، کسی کے خط یا کسی کی کال یا کسی کی دھمکی کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بین الاقوامی طور پہ جو پاکستان کے لیے ہے وہ زمین گرم ہو چکی ہے اور ہمارے پلے اب کچھ نہیں رہ گیا۔ اور پھر آج خطاب کیا گیا ایک اجتماع سے علی امین گنڈاپور کی جانب سے، اور انہوں نے کہا کہ انقلاب لائے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے، اب ہم جب نکلیں گے تو گھروں میں بتا کر نکلیں گے کہ اگر ہم واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا، لہٰذا ہم اب سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے آج ایک بڑا فیصلہ کیا کہ انہوں نے جناب آپ کے کے پی کے اندر طلبہ یونین کو بحال کر دیا ہے۔ اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور اڈیالہ جیل سے خبریں، عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت بشرا بی بی اور ان کے وکیل کی عدم پیشی کے باعث بغیر کارروائی کے کل تک ملتوی ہو گئی، یعنی اڈیالہ جیل میں آج اس حوالے سے سماعت نہیں ہو سکی۔ اچھا، اعظم سواتی کے ریمانڈ کو لے کر جو ہے وہ بڑی خبر ہے، اعظم سواتی کو کل انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اعظم سواتی کو تمام مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اور کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انسداد دہشت گردی عدالت کو اعظم سواتی کا تمام 8 مقدمات میں مزید جسمانی ریمانڈ دینے سے روک دیا، یعنی ان کے جو پہلے ریمانڈ دیے جا رہے تھے نا، عدالتی وقت گزر جانے کے باوجود دے رہے تھے ابو الحسن ذوالقرنین، تو آج پابندی لگا دی گئی ہے، خبردار۔ اور اب اس وقت ایک طوفان آیا ہوا ہے نون لیگ کے اندر اور ہر جگہ پہ، یعنی جسٹس یحییٰ آفریدی کے آ جانے سے صرف
چھوڑ دیں یاسر یحییٰ آفریدی کو قاضی کے چلے جانے کی وجہ سے اب ریمانڈ ہی قلعدم ہونا شروع ہو گیا. یعنی اتنی عدلیہ ریمانڈ ہی قلعدم ہونا شروع ہو گیا. اچھا، اور کل جو دلائی کی تھی وہ جو جج ابو الاسناد ذوالقرنین کی، تو آج ذرا ٹھنڈے نظر آئے جو جسم میاں گل حسن اورنگزیب، اور انہوں نے اس کی وضاحت بھی پیش کی. انہوں نے کہا رپورٹ صحافی رپورٹ کر رہے ہیں کہ گزشتہ روز کی نسبت آج ڈویژن بینچ میں سماعت ٹھنڈے انداز میں جاری رہی. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین کی وضاحت عدالت میں پیش. جج ابو الاسناد ذوالقرنین کے مطابق تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب کیا. اگر حتمی طور پر 6:30 بجے جسمانی ریمانڈ دیا گیا تو پھر کیا غلط ہے؟ جج کے مطابق 13 مقدمات تھے، اس تمام عمل میں وقت تو لگتا ہے. تو انہوں نے وضاحت دی ابو الاسناد، اصل میں وہ مقدمات زیادہ تھے نا، تو اس لیے لیٹ ریمانڈ دیا، تو یہ ذرا سی پرابلم جو ہے وہ ہو گئی تھی. اور میاں گل حسن نے بھی کہا کہ ایک بندے کا جسمانی ریمانڈ ہوا، ریمانڈ ختم ہونے پر دوسرا ریمانڈ لے لیا گیا. جج کو کہنا چاہیے تھا کہ 5 اکتوبر کا مقدمہ ہے، مجھ سے ریمانڈ کیسے مانگ رہے ہیں؟ میرا گزشتہ روز کا غصہ قابل جواز نہیں تھا، مجھے اس پر افسوس ہے. یعنی جو کل انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیا شخص ہے ابو الاسناد ذوالقرنین، اس کے بغیر کیا انصاف کے ادارے نہیں چل سکتے؟ میرا گزشتہ روز کا مجھے اس پر افسوس ہے. جج ہمارے سامنے نہیں تھے، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم جو فیصلے میں نہیں لکھ سکتے وہ ہم عدالت میں کہہ بھی نہیں سکتے. تو یہ آج میاں گل حسن یعنی تھوڑے سے اس سارے معاملے سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے. اور اس کے علاوہ چیف جسٹس عمر فاروق اور جسٹس سمر رفعت امتیاز نے ایمان مزاری اور ان کے شوہر کا جسمانی ریمانڈ بھی قلعدم کر دیا اور وہ جو جوڈیشل آرڈر تھا اس کو بھی سسپینڈ کر دیا. تو لہٰذا یہ ایک بڑا چینج ہے کہ اعظم سواتی کا ریمانڈ بھی سسپینڈ ہو گیا اور ہادی چٹھا اور ایمان مزاری کا بھی جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ سسپینڈ ہو گیا ہے. 26 یعنی ترمیم کے حوالے سے بھی خبر سن لیں. جماعت اسلامی کا 26 یعنی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ، سینئر وکلا کا پینل تشکیل دے دیا گیا ہے لیاقت بلوچ کے مطابق. اور اس کے علاوہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہونی تھی، یہ جو فل کورٹ سماعت ہونی تھی ججز کو ہراساں کیا گیا جیسے میاں آپ کے طارق جہانگیری کی جعلی ڈگری اور باقی معاملات پر، تو جیسے محسن اختر کیانی صاحب کی عدم دستیابی کی وجہ سے آج سماعت نہیں ہو سکے گی. کاز لسٹ منسوخ ہو چکی ہے. پاکستان